ہنر کا کمال، ایک جاپانی کہانی۔ گئے وقتوں کی بات ہے کہ جاپان کے کسی علاقے میں ایک سنگ تراش رہتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص تھا، اس کا نام ہاکو تھا۔ اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے، اکیلا دم تھا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اپنی گزر بسر کے لیے اتنا کما لیتا تھا کہ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور ایک چٹان کے پاس بیٹھ کر پتھروں کی بڑی بڑی سلیں توڑنے لگتا، پھر ان پتھروں کو ضرورت کے مطابق چوکور اور ہموار تراشتا، ان پر بیل بوٹے کندہ کرتا اور جب مکمل ہو جاتے تو انہیں گھر لے آتا۔ اس طرح وہ اپنے تراشے ہوئے پتھر جمع کرتا رہتا اور جب کافی مقدار میں اکٹھے ہو جاتے تو انہیں فروخت کر دیتا۔ وہ اپنے اس فن میں ماہر تھا، اس کے تراشے ہوئے پتھر ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے، لوگ اس کے تراشے ہوئے پتھروں کو بہت پسند کرتے تھے۔ ہاکو برسوں سے یہی کام کر رہا تھا۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے اسے پتھر توڑنے اور تراشنے میں بڑی مشکل پیش آتی تھی، مگر وہ محنت سے جی چرانے والا انسان نہیں تھا۔ سخت سے سخت محنت کرتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ پتھر تراش سکے۔ چھینی اور ہتھوڑے سے کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، ان پر جگہ جگہ گٹے پڑ گئے تھے، لیکن ہاکو کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک محنتی آدمی تھا اور محنت کرنا اس کا کام تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ہاکو ایک چٹان کے پاس بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا۔ یوں تو اس کا کام ہمیشہ سے محنت طلب ہوتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے پتھر تراشنے کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس روز دھوپ بھی کچھ معمول سے زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ وہ چھینی پر ہتھوڑے کی ضرب لگا لگا کر پسینے میں نہا گیا تھا۔ کام کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اور یہ سوچنے کے ساتھ ہی وہ چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا، ایک پتھر سے ٹیک لگائی اور سستانے لگا۔ تھکا ہارا تو تھا ہی، جو ہی ٹیک لگا کر سستانے لگا اسے اونگ آنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہری نیند سو گیا۔ ہاکو کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک نقاروں بازوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا اور کھڑا ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا تو قریب ہی سڑک پر سے شاہی جلوس گزر رہا تھا۔ شاہی دستے اور محافظ سوار سب سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے خدمت گاروں کی لمبی قطاریں تھیں، اور ان خدمت گاروں کے درمیان 8 دیو ہیکل نوجوان چل رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے ایک پالکی اٹھا رکھی تھی جس کی چمک دمک دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس پر سونے کے پترے جڑے ہوئے تھے، جگہ جگہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، رنگا رنگ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جن پر نظر نہ ٹکتی تھی۔ سورج کی تیز دھوپ میں پالکی بالکل ایسے چمک رہی تھی جیسے خود سورج ہو۔ اس پالکی کی کھڑکی پر مہین ریشمی پردہ لٹک رہا تھا اور اس کے اندر جاپان کا شہنشاہ میکارو بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاکو وہیں کھڑے کھڑے شاہی جلوس کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگا اور اس کے دل میں آیا شہنشاہ بن جانا بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ پھر جیسے ہی اس کے دل میں ایک معصوم تمنا مچلی، وہ اپنے آپ سے کہنے لگا اگر میں ایک غریب سنگ تراش کی بجائے شہنشاہ میکارو ہوتا تو عیش کی زندگی بسر کرتا۔ اس کے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایسا واقعہ جو ہاکو کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا حلیہ بدل گیا۔ اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو دنگ رہ گیا۔ وہ پرانے اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے شاہی پوشاک میں ملبوس تھا، ایسی پوشاک جو شہنشاہ میکارو نے پہن رکھی تھی۔ اس کی قبا پر جگہ جگہ ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئے تھے اور سر پر بیش قیمت شاہی تاج تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں پر نظریں ڈالیں تو اس کی حیرت اور بھی بڑھ گئی۔ اب اس کے ہاتھ بھدے اور کھردرے نہیں تھے جن پر گٹے پڑے ہوئے ہوں، بلکہ اس کے ہاتھ بادشاہوں کی طرح نرم و نازک اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا سارا جسم صاف اور ملائم ہو گیا تھا۔ عجیب و غریب بات ہوئی ہے، اس نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے سوچا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو ایک
آرام کرسی پر نیم دراز پایا۔ یہ نرم گدوں والی کرسی پالکی کے اندر ہی تھی اور اس کے چاروں طرف ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ ہاکو کو اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی اور دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ چمکتا دمکتا شاہی لباس، سر پر شاہی تاج، واقعی اس کی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ میں سچ مچ شہنشاہ میکارو بن گیا ہوں۔ اس نے خوشی اور تعجب کے ملے جلے جذبات میں ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے پردہ سرکایا، پھر پالکی کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ اس نے دیکھا اس کے آگے آگے سینکڑوں وزیر، امیر اور درباری بڑے ادب سے سر جھکائے چل رہے تھے۔ خدمتگار محافظ سوار پورا شاہی جلوس تھا اور ہاکو اپنے دل میں سوچ رہا تھا، اب میں جاپان کا شہنشاہ ہوں، یہ سب لوگ میری خدمت کے لیے ہیں، بس انہیں حکم دینے کی دیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شاہی جلوس کا جائزہ لیا۔ ہاکو شاہی پالکی میں بیٹھا ہوا تھا جسے 8 دیوہیکل نوجوان اٹھائے ہوئے تھے۔ پالکی کے ساتھ ہی ساتھ محافظ دستے بڑی ترتیب سے قدم اٹھا رہے تھے، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں، یہ بات ہاکو کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ گرمی بہت تھی، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور دھوپ پوری شدت کی تھی کہ لمحہ بہ لمحہ شدید ہوتی جا رہی تھی۔ اس بلا کی گرمی کی ہاکو کو پالکی میں بیٹھے بیٹھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آخر اس نے پالکی میں لٹکی ہوئی سونے کی گھنٹی بجائی اور حکم دیا کہ جلوس کو سایہ دار درختوں کے نیچے روک دیا جائے تاکہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، اس کے ساتھ ہی چلتا ہوا جلوس رک گیا، مگر یہ دیکھ کر وزیر اعظم تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور سر جھکا کر عرض کیا، جہاں پناہ، اگر اس غلام کی جان بخشی کی جائے تو ایک عرض کرے، ضرور کہو، ماں بدولت کی طرف سے اجازت ہے۔ ہاکو نے پالکی میں بیٹھے بیٹھے روب سے جواب دیا۔ اس پر وزیر اعظم بدستور ادب سے سر جھکائے ہوئے کہنے لگا، عالی جا، ابھی صبح ہی کی بات ہے، آپ نے حکم دیا تھا کہ اگر ہم شام سے پہلے کیوٹو نہ پہنچ سکے تو اس خادم کی سولی پر جان لے لی جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ اور زیادہ جھک گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، اگر حضور یہاں آرام کرنے کے لیے رک گئے تو شام سے پہلے ہمارا کیوٹو پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہاکو کو وزیر اعظم کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور حکم دیا جلوس کو کوچ کا حکم دیا جائے۔ جلوس پھر چل پڑا اور ہاکو پالکی میں نرم گدوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا، بار بار سوچ رہا تھا، اب میں کتنا طاقتور ہوں، سارے جاپان پر میرا حکم چلے گا۔ شاہی جلوس اپنے سفر پر رواں دواں تھا اور دھوپ ہر لہجہ شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو سورج عین سر پر آ گیا۔ گرمی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ وزیر، امیر اور خادم سب پسینے میں نہا گئے تھے۔ خود ہاکو بھی پالکی میں بیٹھا بے چین ہو کر پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا، یہ سورج تو شہنشاہ میکارو سے بھی طاقتور ہے۔ اتنی بات سوچنے کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک آرزو ابھری۔ وہ سوچنے لگا، کاش میں شہنشاہ میکارو کی بجائے سورج ہوتا جو سب سے طاقتور ہے۔ اس کا یہ سوچنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم فضا میں اڑنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کو چیرتا ہوا آسمان پر پہنچ گیا جہاں وہ سورج بن کر چمکنے لگا۔ اب ہاکو سورج بن چکا تھا، وہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس نئی اور بے انتہا طاقت پر قابو پانا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ چمک رہا تھا، لیکن لمحہ بے لمحہ اس کی چمک اور گرمی میں شدت پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ دھوپ ایسے ہو گئی جیسے آگ برس رہی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ گھاس جھلس گئی، پھول پودے مرجھا گئے، ہرے بھرے درختوں کے پتے سوکھ کر گرنے لگے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، جدھر دیکھو ہریالی کا نام و نشان تک مٹنے لگا۔ اب تو ہاکو بہت گھبرایا، اس نے اپنی چمک اور تپش کم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بات اس کے بس سے باہر تھی۔ سورج کی بے پناہ طاقت کو قابو میں رکھنا بہت مشکل تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو
تو اس نے زمین کی بجائے سمندر کا رخ کر لیا۔ اس طرح وہ سمندر پر چمکنے لگا، لیکن اس کی دھوپ اور چمک میں اس قدر حدت تھی کہ سمندر کا پانی گرم ہو کر ابلنے لگا، مچھلیاں اور پانی کے دوسرے جانور مرنے لگے۔ پھر اس ابلتے ہوئے پانی میں سے بھاپ کے بادل اٹھنا شروع ہو گئے، جنہوں نے ساری زمین کو ڈھانپ لیا۔ ہر طرف گہرے بادل چھا گئے اور اندھیرا سا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہاکو نے اور زور سے چمکنا شروع کر دیا تاکہ اس کی کرنیں دبیس بادلوں کو چیر کر زمین تک پہنچ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بادل تہ بتہ تھے، جس کی وجہ سے اس کی کرنیں ان میں آ کر رک جاتی۔ ہاکو نے بہت کوشش کی، لیکن اس کی کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل سورج سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ کاش میں سورج کی بجائے بادل بن گیا ہوتا۔ اس کا اتنا سوچنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی وہ بادل بن چکا تھا۔ پہلے وہ ایک چھوٹی سی بادل کے روپ میں تھا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھنا ہو کر پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں میں وہ گھٹا بن کر ہر طرف چھا گیا۔ اب ہر طرف بادل ہی بادل گھرے نظر آ رہے تھے۔ ہاکو اپنی اس نئی قوت سے بھی پوری طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر برسنا شروع کر دیا۔ اس قدر شدت سے برس رہا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ موسلادھار بارش کے ساتھ اولے برسنے لگے اور پورے ملک میں سیلاب آ گیا۔ یہ سیلاب اتنا زبردست تھا کہ ملک میں سارا اناج بہہ گیا، ہر طرف مکانات گرنے لگے، درخت جڑوں سے اکھڑ کر زمین بوس ہونے لگے۔ جدھر دیکھو تباہی و بربادی کا سما نظر آنے لگا۔ ایک تو شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا تھا، دوسرا اولے پڑنے سے بے انتہا سردی بڑھ گئی تھی۔ لوگ ٹھٹھر ٹھٹھر کر مرے جا رہے تھے۔ ہر شخص سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا، یہ کیسا موسم آ گیا ہے اور کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہاکو اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ وہ بادل کے روپ میں اڑتا ہوا ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اچانک وہ وہاں رک گیا۔ اس نے دیکھا یہ وہی چٹان تھی جہاں بیٹھ کر وہ پتھر تراشا کرتا تھا۔ وہ چٹان کو پہچان گیا۔ اسے خیال آیا، یہی وہ چٹان ہے جسے کاٹنے میں مجھے بہت مشقت کرنا پڑی تھی۔ پھر جیسے اسے غصہ آ گیا، وہ چٹان کو دیکھتے ہوئے گرجنے لگا، اب میں بہت طاقتور ہوں، دیکھتا ہوں اب تم میری طاقت کے آگے کیسے ٹھہرتی ہو۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی وہ طوفانی بارش بن کر چٹان پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا برسا کہ چٹان کے دامن میں ایک دریا بہنے لگا۔ پودے، درخت، گھر، کھیت، اناج کے گودام، مویشی، حتیٰ کہ بستیاں اور ان بستیوں میں رہنے والے کوئی بھی اس کے بہاؤ کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ لیکن وہ چٹان جس پر ہاکو اپنی طاقت کا روب ڈالنا چاہ رہا تھا، وہ ابھی تک ویسی کی ویسی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر اس طرح جمی کھڑی تھی، یہی نہیں بلکہ بارش میں دھل کر پہلے سے کہیں زیادہ صاف ستھری اور چمکیلی دکھائی دینے لگی۔ ہاکو یہ سب کچھ دیکھ کر متعجب تھا۔ چٹان کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، بلکہ وہ تو اور بھی زیادہ حسین نظر آنے لگی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر چٹان کو دیکھنے لگا، ساتھ ساتھ دل میں سوچنے لگا، یہ چٹان تو بادل سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اس طاقتور چٹان کو مجھ جیسا سنگ تراش ہی کاٹ سکتا ہے۔ وہ اس کے پتھروں کو توڑ سکتا ہے، انہیں چوکور، گول اور ہموار تراش سکتا ہے، ان خوبصورت پتھروں سے عالیشان محل تعمیر کر سکتا ہے۔ اس طرح سارے جاپان پر اپنے ہنر کے کمال کا سکہ جما سکتا ہے۔ جو ہی اسے یہ خیال آیا، وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑی عاجزی اور ندامت کے ساتھ دعا مانگنے لگا، کاش میں پھر سے پہلے جیسا ایک غریب سنگ تراش بن جاؤں۔ ابھی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے ہی تھے کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چونک کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو وہ چٹان کے سائے میں ایک پتھر سے ٹیک لگائے لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، ہاکو آج تم بہت سو چکے ہو، اٹھو اب تھوڑا کام بھی کر لو۔ اس نے جلدی سے اپنا تیشہ، چھینی اور ہتھوڑا سنبھالا اور چٹان کے پتھر توڑ کر انہیں تراشنے اور سنوارنے میں مصروف ہو گیا۔ ہاکو کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ وہ اپنے آپ کو سارے جاپان کا خوش قسمت ترین آدمی محسوس کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک اسی کا خیال نہیں تھا،
بلکہ پورا ملک اس کے ہنر اور کمال کی تعریف کرتا تھا۔ ایسے ہی جس شخص کے پاس بھی جو ہنر ہے، اگر وہ اس ہنر کو بغور دیکھے تو اپنے ہنر کے باعث وہ دنیا کی خوشیوں میں اور دنیا کی چمک میں کتنا اضافہ کر سکتا ہے، وہ اپنے اس ہنر سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے ہنر کی قدر کیجئے، اپنے ہنر میں کمال پیدا کیجئے۔